بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة کھڑکھڑا ڈالنے والی، کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ اور آپ کو کس نے بتایا کہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ سورۃ القارعہ آیت نمبر 1، لفظ القارعہ، اس کے بنیادی حروف قاف، را اور عین ہے، اور اس کا اصل معنی ہے ایک چیز کو زور سے کسی دوسری چیز پر مارنا، دروازے کو کھٹکھٹانا، دستک دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں وہ عظیم مصیبت کہ جس کو قرآن مجید نے روز حساب اور قیامت کا دن کہا ہے، اس کا نام یعنی اس مصیبت کو قارعہ کہہ کر پکارا گیا۔ قارعہ یعنی گویا کہ چیزیں اتنے زور سے ایک دوسرے پر دے ماری جائیں گی، اتنے زور سے زلزلہ برپا ہوگا کہ جو ظاہری طور پر بھی تمام چیزوں کو ہلا کر رکھ دے گا، اور بالخصوص وہ ہولناک حادثہ انسانوں کے دلوں کو بھی ہلا کر اور دہلا کر رکھ دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب کوئی زوردار قسم کا دھماکہ ہوتا ہے تو اس سے انسانوں کے دل بھی لرز جاتے ہیں، بعض اوقات تو انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جو مثلاً آس پاس کی عمارتیں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں ان کے شیشے وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ جس قدر اس دھماکے کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اس سے آنے والا زلزلہ اور اس سے پیدا ہونے والی آواز جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا اثر باقی چیزوں پر بھی پڑتا ہے، اور انسان کے کانوں پر، انسان کے دل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو قرآن کریم نے قیامت کے بارے میں جو بتایا ہے وہ شدید زلزلے کی حالت بھی ہے۔ مثلا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو لرزا دیا جائے گا ایک شدید لرزے سے یعنی زلزلے سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ زمین گویا پھٹ جائے گی اور اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ نکل کر باہر آ جائے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان کہہ اٹھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ اور یہ زلزلہ جب آئے گا تو اس زمانے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج سائنسدان یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ایسی عمارتیں بنائی جائیں کہ جو زلزلوں سے محفوظ ہوں، جتنا بھی شدید زلزلہ آ جائے اس عمارت کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اور شاید یہ جو قرآن فرما رہا ہے کہ انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، تو گویا اس وقت یہ حادثہ جب آئے گا تو انسان زلزلوں سے ہونے والے نقصانات کو کنٹرول کر چکا ہوگا، قابو پا چکا ہوگا، اپنے سائنس اور اپنی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں زلزلوں سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کر چکا ہوگا۔ لیکن وہ قیامت کا زلزلہ اس قدر شدید ہوگا کہ ساری کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی وہ فیل ہو کر رہ جائے گی اور وہ انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور جب وہ تباہی کا آغاز ہوگا تو گویا تعجب اور بے بسی کے عالم میں انسان کے منہ سے یہ جملہ نکلے گا، انسانوں کے منہ سے، ما لہا، وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اتنا شدید زلزلہ کہ جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا اور سب کچھ تباہ و برباد کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ جملہ گویا وہ تعجب اور بے بسی کا جملہ ہوگا جو قیامت کے زلزلے کے وقت انسانوں کے منہ سے نکلے گا، قرآن مجید نے بتایا ہے۔ اسی طرح اس زلزلے کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ماں کی پوری توجہ اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے اور اس کے اندر مامتا امٹ کے آئی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے بچے کو جب بھوک لگتی ہے اور وہ روتا ہے بھوک کی وجہ سے، بے لگتا ہے، تو ماں سے صبر نہیں ہوتا اور وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے۔ تو
جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں کو اپنا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی بھول جائے گا۔ اس قدر وہ ہولناک مصیبت ہوگی اور خوفناک مصیبت ہوگی کہ گویا کہ ساری طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اور ہر انسان کو اپنی اپنی پڑ جائے گی کہ یہ کس قسم کی مصیبت کا اس کو سامنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بتاتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ گویا لوگ نشے کی حالت میں، جیسے کوئی انسان خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس نے شراب پی ہو تو نشے کی حالت میں جیسے وہ ڈگمگا کے چلتا ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ جا ٹکراتا ہے، کبھی زمین پہ گر پڑتا ہے اور صحیح طرح سے اپنے اعتدال کو، اپنے توازن کو برقرار نہیں رکھ سکتا، گرتا پڑتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو وہ اتنا، اس کی آواز اور اس کی شدت انسانوں کے دلوں پر اور دماغوں پر اس طرح کا اثر ڈالے گی کہ وہ اپنا توازن چلتے ہوئے کھو بیٹھیں گے اور دیکھنے والے کو یوں لگے گا گویا انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے اور نشے کی حالت میں۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے کہ وما ہم بسکارا، کہ وہ نشے کی حالت نہیں ہوگی، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا، اس کی شدت ہوگی کہ جس کی وجہ سے انسان اپنا توازن کھو بیٹھے گا۔ تو قرآن کریم نے قیامت کے اس برحق دن کے بہت سارے تصورات کہ اس دن کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا حوادث پیش آئیں گے، وہ بتائے ہیں، اور بتایا صرف اس لیے ہے کہ تم جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے اور چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے ڈر جاتے ہو اور اپنے گھروں کو بھی چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہو جب زلزلہ آنے لگتا ہے، وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے اور بعض اوقات خدا کی نافرمانیاں کر کے تم نے وہ بنائے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کے ایسے بھاگتے ہو کہ جیسے تم اس میں رہنا ہی نہیں چاہتے، ایک معمولی سے زلزلے سے ڈر کر۔ تو پھر قیامت کے اس زلزلے سے اور مصیبت سے ڈر جاؤ جس کا ایک نام القارعہ ہے۔ القارعہ یعنی کھڑکھڑا دینے والی، ہر چیز کو ہلا کے رکھ دے گی، انسان کے دلوں کو دہلا کے رکھ دے گی۔ تو القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی مصیبت، ایسا زلزلہ، ایسی آواز کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، کھڑکھڑا کے رکھ دے گی۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دھماکوں کے نتیجے میں جب ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے تو دیواریں، شیشے وغیرہ کھڑکیوں کے وہ لرز جاتے ہیں، کھڑکھڑا جاتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کے الفاظ کے معنی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔